کے بندو حدیث موجود ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، ترمذی شریف کی روایت، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ کیا ہو گیا علماء کو؟ کہاں چھپا رہے اس حدیث کو؟ یہ میں مانتا ہوں، علماء کا قول ہے، میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہاں فعل امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، فرض کرنے کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے۔ تو بھائی مستحب چیز جو حضور نے قرار دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دنیا کے ہر معاملے میں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور اس معاملے میں آپ مستحب مان رہے ہیں، حضور کا قول موجود ہے پھر قبول نہیں کر رہے۔ اور پوری حدیث میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّفُوفِ، اور نکاح کے موقع پر دف بجایا کرو۔ تو کیوں؟ اعلان عام کے لیے، کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی دعوتی کارڈ تو آپ چھاپ نہیں سکتے تھے، چھاپنے کا سوال ہی نہیں، اخبار نہیں کہ اس میں اطلاع شائع کرا دیں۔ اعلان عام کیسے ہوگا؟ کہیں سے دف کی آواز آئی ہے، بھائی کیا بات ہے، فلاں کی شادی ہو رہی ہے فلاں کے ساتھ، بات پھیل گئی۔ میں نے اپنی 5 بچیوں کی 7 دفعہ شادی کی ہے، ایک بیوہ ہو گئی تو دوبارہ نکاح کیا، ایک ہمیں خلا لینی پڑی تو اس کا دوبارہ نکاح، تو 5 بچیاں 7 دفعہ نکاح، اور میں اپنے آنسو کبھی ضبط نہیں کر سکا ان کی رخصتی کے وقت۔ اور میں صرف یہ کرتا تھا، کوئی کارڈ بھی نہیں، اخبار میں چھوٹا سا اشتہار کہ میری بچی کا نکاح ہے فلاں وقت فلاں جگہ، جو تشریف لا سکیں سر آنکھوں پر دعائے خیر میں شریک ہو جائیں، نہ آ سکتے ہو اپنی جگہ دعائے خیر دیں، بس ختم۔ کوئی دف بجانے کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ تو اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں رکھا، اس پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا میں واقعہ آپ کو سنا دوں۔ میں نے یہ تحریک شروع کی تھی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع آیا 1973 میں۔ سرگودے ہمیں جانا تھا، 4 آدمی ہم گئے تھے، جن میں سے ایک ہماری والدہ تھی، اور وہاں مسجد میں نکاح، اور ہم نے وہاں کوئی دعوت طعام کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں ہوگی۔ ہم لاہور سے آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھ کے مہمان ہوئے کھانا کھا لیں، کوئی وہاں دعوت عمومی نہیں ہوگی، نکاح مسجد میں ہوگا۔ اس کا اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آ گئے مسجد میں، وہاں تقریر میں نے کی، لیکن پھر وہاں بھی ایک، جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں بھی ایک مفتی محمد شفیع صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے 2 بیٹے مفتیان شہر کہلاتے تھے، وہ بھی موجود تھے، میں نے نکاح ان سے پڑھوایا۔ لیکن ان میں سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کام کی ہمت صرف آپ میں تھی، ہم نہیں کر سکتے یہ ہمت۔ وجہ کیا ہے؟ مولوی کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے یہاں؟ دیہات میں تو کمی کاری، جیسے ہاری ویسا مولوی، فصل پہ کوئی دانے دے دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی روز کی روٹی کہیں مانگے جائے گھر گھر اور کھائے۔ شہروں کے اندر بھی مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں باوقار باعزت، لیکن مساجد کی مجلسیں منتظمہ بھی تو ہوتی ہے نا۔ کیسے کہیں گے یہاں آؤ، میں نہیں آؤں گا تمہارے یہاں نکاح پڑھانے کے لیے، کیسے کہیں گے؟ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے۔ بہرحال اس پر لوگوں کو شرم بھی آئی، احساس کیا انہوں نے کہ واقعتاً بات صحیح ہے۔ پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا۔ دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے، انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی۔ کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا ہوا انتظار نہیں کرے گا کہ عصر کا وقت تھا نکاح کا، بیٹھے مولوی صاحب ابھی بارات نہیں آئی، بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں۔ وہ پہلے 30 40 50 روپے مل جاتے تھے، اب 300 400 500 مل جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ،
پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرو. بہرحال چرچ کی یہ حیثیت آج تک ہے، ہمارے یہاں نہیں، ختم. مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت. تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ دیکھیے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا، اللہ اولاد دے گا، ایک خاندان وجود میں آئے گا. اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی سعادت اور برکات عطا فرما. وہ دعا کا ماحول ہوتا ہے. آپ نے اعلیٰ ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیے اور فرش میں آپ نے قالین بچھا دیے، صوفے لگا دیے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی جا رہی ہے، دھواں ہے، کہہ لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں. پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے تو فحش گوئی ہو رہی ہے، اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ مولوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے، جیسے کہ صرف دولہا کو سنا رہا ہے کچھ، اور پھر کہتے دعا مانگ لے. تو دعا کیا خاک مانگ لے؟ دعا کا ماحول ہوتا ہے، کوئی اللہ کے طرف توجہ ہو، کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے. لہذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں. چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے. اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ؟ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو؟ آخری چیز، اور یہ اصل میں اس ازدواجی رسم کے ضمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. کس قدر بچت ہو گئی. لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے، وہ شامیانے لگائے گا، وہ قالین منگائے گا، وہ کرسیاں منگائے گا، وہ صوفے لگائے گا، رات ہے تو قمقمے لگائے گا، بجلی. کتنا خرچہ ہوا. مسجد میں بھی بھائی قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر کشادگی ہے، مسجد میں اوپر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں. مسجد میں کرو نکاح، تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرو.